یاد رکھو یہ نا زندگی ہے نا، یہ برف ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں گویا ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے ہاتھ میں 30 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 40 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، اور یہ کبھی بھی پگھل جائے گا. پگھل رہا ہے ڈیلی. مگر مجھے نہیں پتا کہ آج اس برف پگھلنے کا آخری دن تو نہیں. کیا معلوم کل کی صبح میری زندگی میں نہ ہو. ارے اچانک ہمارے سامنے لوگ چلے جاتے ہیں. آپ کہتے، خود ہی کہتے ہیں، ارے کل تو ہمارے ساتھ تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، سوچئے اگر اسی طرح ہماری زندگی کا چراغ بھی گل ہو گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے تیاری کتنی کی ہے؟ ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات میرے پاس موجود ہیں. سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج گئی تھی. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے کہ آپ کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ کل قیامت ہے تو آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے. یعنی اتنا زبردست شیڈیول پہلے ہی بنا ہوا تھا، اب اس میں کوئی سپیس نہیں تھی کہ قیامت کے لیے کچھ ایکسٹرا عبادت کریں. حضرت صفوان بن سلیم کے بارے میں آتا کہ آپ سردی کے دنوں میں کھلے آسمان تلے سوتے تھے اور گرمی کے دنوں میں بند کمرے میں سوتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سردی کی وجہ سے زیادہ نیند نہ آئے، زیادہ رات کا وقت اللہ کی عبادت میں گزار لو. کمرے میں گرمی میں اس لیے سوتے کہ گرمی میری نیند سے اٹھا دے، تھوڑی نیند کر لوں اور باقی رات رب کی عبادت میں گزار لوں. اور ایک ہم ہیں کہ بڑے آرام دہ کمروں میں ہوتے ہوئے جب فجر کے وقت مؤذن اذان کی آواز لگاتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، ہم اوندھے منہ ہو کر سو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کی صبح 6 بجے کی فلائٹ ہو، کیسے آنکھ کھلتی ہے؟ کتنے الارم رکھتے ہیں؟ ٹرین ہو کسی کی 7 بجے کی، 2 پڑوسیوں کو بھی کہہ کر سوتے ہیں دیکھو اٹھا دینا ٹرین نہ چلی جائے. جس کو صبح 7 بجے جاب پہ پہنچنا ہے، پتہ ہے لیٹ جاؤں گا تو کٹوتی ہو جانی ہے، وہ اپنی والدہ کو، گھر والوں کو کہہ کے سوتا ہے 6:30 بجے اٹھا دینا، کسی طرح بھی جاب پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے. جاب امپورٹنٹ ہے، ٹرین امپورٹنٹ ہے، فلائٹ امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے نماز امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم نماز ضائع کرتے تھے. ہنستے ہنستے لوگ کہتے ہیں بس جناب 4 نمازیں پڑھتا ہوں. شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ میں فجر ضائع کر رہا ہوں، قضا کر رہا ہوں. کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کہا گیا نماز کو قضا کرنا. جس کو لالچ ہوتی، جس کو حرص ہوتی کہ یہ تھوڑی سی دنیا میں اپنی آخرت بہتر کر لوں، وہ کبھی نماز قضا نہ کرتا. وہ تو ڈھونڈتا اور عبادت کے موقع. حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا، آج والد بھی بیٹھے ہوں گے، بچے بھی بیٹھے ہوں گے، کتنا پیار کرتا ہے ہمارا والد ہم سے. باپ وہ شخصیت ہے جو بیٹے کے لیے اپنی بھوک برداشت کر کے بیٹے کا پیٹ بھرتا ہے، ڈبل نوکریاں کر کے بیٹے کی خوشی پوری کرتے ہیں. مگر سنو، قیامت کے دن بیٹا اپنے باپ کے پاس جا کر کہے گا، ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ باپ سے عرض کرے گا، کیا میں آپ سے محبت کا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ والد صاحب ذرا دیکھیے آج میں کیسی مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی دے دیجیے. سنو، ایک نیکی مانگے گا بیٹا والد سے، یا کہتا ہے حضور میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجیے. وہ والد جو بیٹے کی تکلیف پر تڑپ جاتا ہے، قیامت کے دن اپنے بیٹے کو جواب دے گا، میرے بیٹے تو نے مجھ سے وہ چیز مانگی ہے، وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈر رہا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو. اس کے بعد بیٹے سے باپ بات کرے گا، اپنے احسانات یاد دلائے گا، بیٹے میں نے تیرے لیے تو کیا 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 تھا، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، تجھے پال پوس کر بڑا کیا. وہ والد کہے گا کہ بیٹا تم مجھے ایک نیکی دے دو، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ میرا بیٹا اٹھا لو. بیٹا کہے گا کہ آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے ابو، لیکن مجھے اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے. گویا نہ بیٹا باپ کو ایک نیکی دے گا، نہ باپ بیٹے کو ایک نیکی دے گا. ارے جب اتنی امپورٹنٹ ہے ایک نیکی تو کیوں نہیں کر لیتے ابھی؟ کیوں نہیں لالچ کر کے ابھی زیادہ نیکیاں کما لیتے؟ وہاں ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا. اور آج نیکیاں کرنے کا موقع ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں. اس دن کے لیے جمع کرو جس دن ایک ایک نیکی کی حاجت ہوگی. کرو لالچ، یہ دنیا کی نہیں بلکہ اپنی جنت حاصل کرنے کی، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کی لالچ کیجئے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جنید بغدادی آپ نے بڑا نام سنا ہوگا. آپ کی نزا کا وقت آ گیا، لاسٹ مومنٹ آف دا لائف. لوگوں نے دیکھا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں،
لوگوں نے پوچھا آپ کا آخری وقت ہے, سکرات کا عالم ہے, آپ ابھی بھی تلاوت کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی اس میں اور اضافہ کر لوں. وہ نہیں ہوتا سمیٹتا انسان, یار دکان بند ہو رہی ہے تھوڑا اور سمیٹ لوں. ان لوگوں کو یہ نیت ہوتی تھی, اور تھوڑا اور, تھوڑی اور عبادت, تھوڑی اور تلاوت, تھوڑی اور نیکی, کہ جب جاؤں تو اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال لے کر جاؤں. کیا میرا اور آپ کا یہ ذہن ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را ہم دیکھیں ہمیں کن چیزوں کی لالچ ہو گئی. آج ہم اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے بزرگ بیٹھے ہیں, اس بات کو ہم سب سمجھتے ہیں, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے اور آپ کے رزق لکھا ہے نا, وہ مل کر رہے گا. یاد رہے, یہ بٹھا لے دماغ میں, جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ کوئی دے نہیں سکتا. جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. ارے جو گارنٹیڈ ہے, ہم اس کے پیچھے صبح سے شام تک پاگل ہیں. اور جو مغفرت گارنٹیڈ نہیں, جو جنت گارنٹیڈ نہیں, اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. کچھ لوگ بڑی تکلیف میں یہاں جیتے ہیں, کاروبار نہیں چلتا, پرابلمز بہت ساری ہیں. سنو, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. قیامت کے دن کے بارے میں ایک بڑی بڑی جس کو کہنا سبق آموز حدیث پاک, مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باکرینہ ہے, قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں ملی. سنو, جو دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کہتے ہو یار اتنا بزنس, اتنا کام, دیکھو تو صحیح وہ کتنا خوشحال ہے. ارے پہلے یہ تو دیکھو کہ رب اس سے راضی ہے کہ نہیں. نہ دیکھو, ایسی نعمتیں دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور فیل نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ سنو, میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کو بہت ساری نعمتیں دی ہوں گی, اور پھر اس کو جہنم کا ایک جھونکا دے کر پوچھا جائے گا, اے ابن آدم کیا تو نے دنیا میں کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی, کوئی تجھے نعمت بھی ملی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم مجھے کوئی نعمت نہیں ملی. سب بھول جائے گا, ایک جھونکا اتنا شدید ہوگا. اور میرے وہ اسلامی بھائی جو پریشان ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, جو غریب ہیں, جو مصیبتوں کے بار تلے دبے ہیں, شکوہ مت کرنا, شکایت مت کرنا, صبر کرنا. تھوڑی لائف ہے, گزر جانی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ تکلیف میں رہا ہوگا, دنیا میں بڑا پرابلم میں رہا ہوگا. اسے جنت کی ہوا کا ایک جھونکا دکھایا جائے گا, جسٹ جھونکا, اور پھر پوچھا جائے گا اے انسان کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی, کبھی کوئی پریشانی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا خدا کی قسم کوئی پریشانی نہیں دیکھی. وہ جنت کی ہوا کا جھونکا ایسا ہوگا, وہ اس کے سارے دکھ بھلا دے گا. ناؤ اٹس اپ ٹو یو, ابھی آپ پر ہے کہ کیسی لائف گزارنی ہے. یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیسے والا ہونا یہ شریعت کو ایسا نہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے, مگر مال کمائیے جائز طریقے سے, اور پھر اس کو جائز جگہوں پر خرچ کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اسی میں زندگی مت گزاریے, آخرت کی تیاری کیجیے.